بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ماہ مبارکہ رمضان کی آخری ساعتیں اور وداع ماہ رمضان بھی اور عید فطر کی آمد بھی قریب یقیناً برکتیں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور 30ویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو 30 روزے کی برکتیں اس سال بھی اور ہر سال نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب شہر رمضان ومنزل القرآن وہذا شہر رمضان قد تصرم اے ربی انی اعوذ بک وبوجہک الکریم ان یطلع الفجر من لیلتی ہذہ او یخرج شہر رمضان ولک عندی طبعۃ او ذنب ترید ان تعذبنی علیہ یوم القاک الا غفرتہ لی بکرمک وجودک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد انکا حمید مجید۔ اور 30ویں رات کی نماز اور روایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ 12 رکعت نماز ہے۔ 30ویں شب کی نماز 12 رکعت، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود کی تلاوت۔ سورہ توحید مطلب سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ 12 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود کی تلاوت۔ آپ فرماتے ہیں اس نماز کے پڑھنے والے پر خدا کی رحمتیں عام ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب 30ویں روزے کا ثواب، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب 30 دن مکمل ہوں گے تو اللہ تعالی ہر گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں 1000 شہید اور 1000 صدیق کا اور 50 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ ہر روزے کے بدلے 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ دریائے نیل میں جو کچھ اگاتا ہے اس کی تعداد کے برابر درجات بلند کرے گا۔ جہنم سے نجات لکھے گا، پل صراط سے گزرنے کا پروانہ عطا کرے گا، عذاب سے امن عطا کرے گا۔ جنت کا ریان نامی دروازہ جو کہ قیامت تک نہیں کھلے گا لیکن اسے پیغمبر کی امت کے روزے دار خواتین و حضرات کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پھر جنت کا خازن فرشتہ ندا دے گا کہ جس کی اس ماہ رمضان میں مغفرت نہ ہو سکی تو پھر کس مہینے میں ہوگی؟ اور بزرگ و برتر خدا کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت اور قدرت نہیں۔ پروردگار ہم سب کو اس اجر و ثواب سے مزین فرمائے، روزے اور نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور 30ویں دن کے روزے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ ویرضاہ الرسول محکمۃ فروعہ بالاصول بحق سیدنا محمد وآلہ الطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور چونکہ اس بات کا امکان رہتا ہے کبھی 29 دن اور کبھی 30 دن، تو وداع ماہ رمضان کی دعا مت بھولیے۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ کتاب کا نام اور دعائے وداع ماہ رمضان۔ اور اگر مکمل دعا پڑھنے کا وقت نہ ہو تو کم از کم اس طرح ماہ رمضان کو رخصت کیا جائے کہ پروردگار اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ قرار دے۔ اور اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہو کہ یہ ماہ رمضان زندگی کا آخری ماہ رمضان ہوگا تو مالک ہمیں مرحومین میں شامل فرمانا،
محرومین میں شامل مت فرمانا۔ پروردگار تمام اہل ایمان کی ماہ رمضان کی ساری عبادات، روزے اور نمازیں، تلاوت قرآن، حقوق و لباس، تمام تر امور خیر کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو عید الفطر کی خوشیاں امام زمان کے ساتھ نصیب فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور انشاءاللہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے درمیان تمام تر اعمال اور نمازوں کے بیان کے حصول کے لیے، جو انشاءاللہ ماہ شعبان کی طرح، ماہ رجب کی طرح ماہ رمضان میں بھی رہیں گے، اس چینل کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ کیجیے کہ آپ کے پاس خود بخود میسج پہنچ سکے۔ اس کے لیے زحمت کیجیے گا کہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آنے والے ہر دعا اور عمل آپ تک پہنچ سکیں۔ پروردگار آپ کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں اجر کا عنوان قرار